اور اس ضمن میں بعض قدیم کتب کا بھی حوالہ دیا ہے۔ صفحہ 236 پر ظفر انصاری کا یہ سوال درج ہے کہ حضرت مرزا صاحب کو ان آیات قرآنی میں الہام ہوا جو آسم سے مخصوص ہیں، جیسے کہ سرکاری ریکارڈ یعنی سرکولر کے صفحہ 114 اور 115 کے مطالعے سے واضح ہے۔ حضور نے زمین میں حضرت مولوی عبداللہ صاحب غزنوی کے متعدد علامات پیش فرمائے، میں تفصیل عرض کر چکا ہوں، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیات اور مقام سے مختص سے۔ اسی طرح حضرت سید عبد القادر جیلانی کی کتاب فتح الغیب سے بھی مثالیں حضور نے پیش کی۔ سید عبد القادر صاحب جیلانی کو کئی بار وہ آیات الہام ہوئیں جو قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اعلیٰ شان کے لیے مذکور ہیں، مگر کتنی شرم کی بات ہے کہ اس نام نہاد گستاخ ختم نبوت نے اپنی کتاب میں کتاب کے صفحہ 237 پر حضور کی طرف سے صرف یہ جواب نقل کیا ہے کہ بزرگوں کے الہام نہیں ہوتے، اس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ ایک منارۃ المسیح کے حوالے سے بھی ایک سوال اور جو حضور نے اس کا مفصل جواب دیا، اس حوالے سے بھی کوئی غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس کتاب میں۔ ہاں، یہ آپ نے غالباً 240 صفحہ مراجعہ کیا ہے۔ اس پر مولوی ظفر انصاری صاحب کا اعتراض درج ہے کہ دمشق میں ایک مینار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ مرزا صاحب نے قادیان میں مینارۃ المسیح بنوایا۔ کتاب کے مؤلف کے مطابق حضور نے اس کا فقط یہ جواب دیا کہ دمشق ایک اینٹ گارے کا شہر ہے۔ اب حکومت پاکستان کے سرکولر سے حضور کا اصل جواب ملائے گا، یعنی اب یہ سرکولر کا جواب ہے انورٹ کاماز میں۔ دمشق ایک اینٹ گارے کا بنا ہوا شہر بھی ہے، اور دمشق کے ساتھ کچھ مذہبی ایسوسیشنز بھی موجود ہیں۔ جو حدیث میں آیا ہے کہ دمشق کے قریب اترے گا آنے والا مسیح، بانی سلسلہ احمدیہ نے ہمیں یہ نہیں کہا، بانی یہ حضرت کے الفاظ ہیں، بانی سلسلہ احمدیہ نے ہمیں یہ کہا کہ یہ مطلب نہیں کہ وہ دمشق جو اینٹ گارے کا بنا ہوا ہے، بلکہ جو ایسوسیشنز امت مسلمہ کے دماغ میں دمشق کے ساتھ وابستہ ہیں وہ مراد ہے، اور وہ اس کے سمبل کے طور پر وہ مینار ہے۔ مینار کی کوئی حرمت نہیں، لیکن ایک علامت ہے اور ایک سمبل کے طور پر اس کو کھڑا کیا گیا۔ کتنا شاندار، دل نواز اور محققانہ جواب ہے، مگر ان ظالموں نے سب کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا اور ڈھنڈورا یہ پیٹا کہ ہم کامیاب ہو گئے۔ کامیاب ضرور ہوئے ہیں مگر جھوٹ میں، دجل میں، فریب میں، تحریف میں۔ کامیابی اگر اس چیز کا نام ہے تو کوئی نہیں جو ان کی کامیابی کا انکار کر سکے، مگر صاف ظاہر ہے کہ اگر حقیقتاً کامیابی ہوئی ہے تو مسیح موعود اور خلیفۃ المسیح حضرت خضر مسیح سارے مجید کی کامیابی ہے، کیونکہ جب کوئی شخص جھوٹ بولنے پر مجبور ہو جائے، وہ اعلان کرتا ہے کہ اس صداقت کا جواب میرے پاس کوئی موجود ہی نہیں۔ کہ الغرض کہاں تک بتایا جائے، اس کی تیسری جلد میں عالمگیر جماعت احمدیہ کے روحانی پیشوا حضرت خضر مسیح ثالث کے متعلق کے مفصل مدلل اور حقیقت افروز بیان کو نہایت بے دردی سے اور اس کی تفصیل اور اصل سیاق و سباق سے قضا کر کے اپنے ڈھب میں ڈالنے اور اس کا حلیہ بگاڑنے میں کوئی بھی دقیقہ افروزات نہیں کیا۔ مستشرقین یورپ نے عہد مسلمہ میں بالخصوص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں اسی نوعیت کے دجل و تلبیس کے بڑے بڑے شرمناک مظاہرے کیے ہیں، مگر بلا شبہ اس کتاب نے پچھلی صدیوں کی رپورٹنگ کی تاریخ میں جعل سازی کے سارے ریکارڈ معاف کر دیے۔ حکومت پاکستان نے
ان دونوں خود اسمبلی کی کارروائی سے متعلق بیانات شائع کیے، خواہ ان میں غلطیاں بھی ہیں، قرآن اور حدیث کی نقل کرنے میں بہت ہی نالائکی کا ثبوت دیا گیا ہے، مگر بہرحال کچھ نہ کچھ بیان تو اس میں موجود ہے۔ مگر اس کے باوجود حکومت کے چھپی ہوئی رپورٹ کے باوجود کس طرح ظالمانہ طور پر یہ تعریف کی گئی ہے، یہ بالکل اس پر کہا جا سکتا ہے یہ کہ دلاورس دزدے کے بکف چراغ دار۔ بعض اوقات یہ کتاب میں کوشش کی گئی ہے یہ تاثر دینے کی، گویا کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کے پاس حوالہ جات کی کوئی فائل حکومت کی طرف سے دی گئی تھی۔ مثلا ایک جگہ پہ حضور نے ایک حوالہ ان سے پوچھا کہ یہ اس کو مکمل بتائیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس فائل موجود ہے، آپ اس میں سے دیکھ لیں۔ تو کیا کوئی ایسی بات تھی کہ فائل حضور کو دی گئی تھی حوالہ جات کے جو انہوں نے پڑھے تھے؟ یہ فن تلبیس کا ایک شاہکار ہے، اس قسم کی کوئی بات نہیں ہوئی۔ فائلیں جو دی گئی ان کا جو حشر ہوا وہ تو میں پہلے بتا چکا ہوں، صحیح۔ اور فائل کا تو حوالہ دے بھی نہیں سکتے تھے، اگر دینا چاہتے تو پھر پہلے دن دے دیتے کہ فائلیں تو میں آپ کو دے چکا ہوں، ان سوالوں کی کیا ضرورت ہے۔ تو یہ ایک خالص گپ ہے جس میں سچائی کا کروڑواں حصہ بھی نہیں ہے۔ اس سلسلے میں دو ایک باتیں اگر آپ اجازت دیں۔ بات یہ ہے کہ یہ کتاب احمدیت کی صداقت کا ایک کھلا اور چمکتا ہوا نشان ہے، اس لحاظ سے بھی کہ اس کتاب میں جا بجا جھوٹ بول کے عملاً اس بات کا اعتراف کیا گیا ہے کہ احمدیت مجسم صداقت ہے، کیونکہ جھوٹ بولنے کی نوبت تو تبھی آتی ہے جب صداقت کا کوئی جواب نہ ہو، بطور قانون بھی اسے بنائے جاتے ہیں۔ مجھے یاد ہے یہ 1978 کی بات ہے کہ یعنی فیصلے سے 4 سال بعد کی، حرمین شریفین کے ایک عرب تھے، اب بھی ان کے دوستوں سے میرا رابطہ ہے، نام بتانے کی ضرورت نہیں۔ وہ روا تشریف لائے تو اپنے ایک احمدی دوست کے ساتھ شعبہ تاریخ میں بھی ہے، آتے ہی کننجا شیخ نہ رجل معمول الاوقات وقد زرت في هذا الوقت ولكنني ليس عندي وقت، اني ذاهب بالطيارة فعليك ان تخبرني عن هذا الامر، ماذا وقع في البرلمان خلاف الجماعت الاحمدیہ وما هي الالفاظ وما المتن في هذا۔ یعنی کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، میں فوری طور پر جانا چاہتا ہوں، صرف یہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ پارلیمنٹ نے آپ کے مطابق قرارداد کیا پاس کی تھی۔ میں نے ان کے سامنے